السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آئیے عربی سیکھیں کورس کا آج ایک نیا سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ کورس عربی کے دو کورس، ایک یہ والا اور اس کے علاوہ ایک بڑا کورس ہے تقریباً 5 ماہ کا، اور دیگر کورسز جیسا کہ یہ فہرست آپ کے سامنے ہے، یہ تمام الحمدللہ دارالایمان لاہور آن لائن قرآن کلاس اکیڈمی کے تحت کروائے جاتے ہیں، تو آپ کبھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی، تو ہم عربی سیکھ رہے تھے اور جملے بنانا سیکھ رہے تھے۔ آج ہم مزید آگے چلیں گے اور کچھ اور جملے بنانے کی کوشش کریں گے۔ چلتے ہیں جی تو ہم یہاں پر جملے بنا رہے تھے اور بات چل رہی تھی کہ چائے پئیں جی، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہاں پر چائے پی لیجئے، تو یہ امر ہے، تو اس کے لیے ہمیں عربی آنی چاہیے، صحیح ہے؟ اور وہ فعل ہے، فعل کے تحت ایک چھوٹی سی آسان سے کچھ صیغے آتے ہیں، ان کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ ایک مرتبہ ان صیغوں کو یاد کر لیں تو باقی جو ہے نا وہ تمام افعال، جس کو گردان بھی کہتے ہیں، سن کے کافی جو ہے نا مشکل لگتا ہے کہ جی گردان پتہ نہیں کیا بلا ہے، اس کے کتنے بڑے بڑے سینگ ہوں گے اور کوئی پتہ نہیں کوئی ڈراؤنی شکل ہوگی اس کی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، گردان انتہائی آسان ہے۔ جیسا آپ نے ضمائر یاد کیے نا، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم انتی انتما انتنا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو آپ نے ضمائر متصلہ متصلہ جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا، وہی ضمائر یہ سمجھو کہ افعال ہے، وہی فعل کے ساتھ۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے نا، جیسے ذہبہ، ذہب اس کا معنی ہوتا ہے عربی میں جانا۔ اب یہ ذہبہ ہے تو اس ذہبہ کے اندر بھی ضمیر ہوا موجود ہے کہ وہ گیا، یعنی ایک آدمی گیا ہوا، اور ذہبہ وہ 2 آدمی گئے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر ہما ضمیر موجود ہے۔ اسی طرح ذہبو وہ سب آدمی گئے، اور پھر ایسے ہی عورت کے لیے ذہبت عورت گئی، اور ذہبا تا، تو یہاں پہ عورت مؤنث ہے تو مؤنث کی علامت جو ہے نا اس کی پہچان کے لیے تا ساتھ موجود ہے۔ باقی مثنیٰ یعنی 2 کے لیے الف آخر میں مذکر کے بھی مؤنث کے بھی موجود ہے، تو ذہبا تا مؤنث کے لیے، جمع کے لیے ذہبتن، ٹھیک ہے؟ غائب کے لیے ہو گیا، اور حاضر کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم جیسے میں نے کہا تھا وہاں پہ کہ تا ہوگا، تما ہوگا، تنا ہوگا، تو بالکل سیم اسی طرح ذہبتا، ذہبتما اور ذہب تم، اور مؤنث کے لیے ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا۔ آگے متکلم کے لیے ذہبتو یعنی کہ تو ضمیر ہوگی، اور جمع کے لیے ذہبنا نا ضمیر ہوگی۔ تو دیکھیں یہ مشکل نہیں ہے، صرف یہ 12 لفظ ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ دیکھیں ذہبہ، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ٹھیک ہے؟ اور ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن، اور ذہبتو اور ذہبنا، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ سارے الفاظ ہیں، بس اردو کے اندر کبھی 12 بن جاتے ہیں، کبھی 6 بن جاتے ہیں، یعنی جملے کے اعتبار سے بالکل آسان ہوتا ہے۔ یہاں پر آگے تھوڑی ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے، لیکن صرف یہ ہیں بس، یعنی جتنی ضمائر تھی نا، جتنی ضمائر تھی اتنی بڑی ہی صرف یہ گردان ہے، اور انتہائی آسان ہے، انتہائی آسان ہے، بس اس کو تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال افعال کا سیکھنا بھی بھائی ضروری ہے۔ جب تک آپ افعال کو نہیں یعنی فعل
بنانا آپ نہیں سیکھتے اس وقت تک آپ بس یہ ہے کہ جو آپ کو چاہیے لفظ، آپ اس لفظ کا امر دیکھ لیں اور اس کو استعمال کریں بس، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہاں پر دیکھیں مثال کے طور پر آپ کو چاہیے جی پینے کے لیے آپ کو فعل چاہیے، تو آپ نے دیکھا جی پینے کے لیے جو ہے نا ویسے تو ہوتا ہے شریبہ، ٹھیک ہے، اور اس کا امر چاہیے، یعنی یہ فعل تھا شریبہ، تو اس کا ہمیں امر چاہیے تو ہم مل گیا جی اشرب، ٹھیک ہے، اشرب اس کا امر ہے، تو اب ہم کہہ سکتے ہیں جی جیسے ہم اشرب الشاء چائے پی لیجئے، اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں اشرب الماء کہ پانی پی لیجئے، سمجھ آ گئی نا بات کی۔ اسی طرح اب آگے ہمیں یعنی پینے کا امر معلوم ہو گیا جی وہ اشرب ہوتا ہے، اب اس کے ساتھ آپ آگے کسی کو کچھ بھی پلاتے رہو، پانی پلاؤ، جوس پلاؤ، جو مرضی پلاؤ، لیکن یہ ہے کہ ان کی پھر آپ کو عربی جو ہے نا آپ کو معلوم ہونی چاہیے، ظاہری بات ہے جو آپ لفظ بولیں گے پھر آپ اس کو ویسا ہی آپ کو وہ یاد بھی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ہمیں معلوم ہو گیا جی کہ پی لیجئے اس کی عربی ہوتی ہے اشرب، امر کے لیے، صحیح ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا پی لیجئے، امر کرتے ہیں، چاہے وہ مہمان نوازی کے اعتبار سے ہو یا حکم کے اعتبار سے ہو یا جیسا بھی ہو، بہرحال چلے گا، تو بہرحال اس کے لیے ہوتا ہے اشرب، پی لیجئے، تو یہ آپ کو ایک فعل معلوم ہو گیا پینے کا، اب اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، آگے یہ کھانا کھائیے، یہ کھانا کھائیے، تو اب یہاں پر بھی دیکھیں یہ بھی امر ہے کہ جی کھانا کھائیے، تو اس کے لیے جو فعل استعمال ہوتا ہے اکلا سے بنتے ہوئے یہ بن گیا جی کل، کل کھا لیجئے، ٹھیک ہے جی، کل کھا لیجئے، تو یہ امر ہے کل۔ اب کیا کھانا ہے جی، ھذا الطعام، یہ کھانا، اب دیکھیں یہ معنی اس میں اشارہ آ گیا ھذا، اور طعام اس کی تو پھر کھانے کی عربی طعام ہو گئی، تو یہ کھانا ھذا الطعام کھا لیجئے، اس کے لیے کل، کل ھذا الطعام، کل چھوٹے کاف کے ساتھ، اگر بڑا کاف ہو، بڑا قاف ہو گیا، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ قل ھذا الطعام، تو اس کا معنی ہوگا کہہ دیجئے یہ کھانا ہے، تو الفاظ اس کے لیے تلفظ بھی ہمارا صحیح ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ باقی میں فی الحال ابھی آپ سے اس بات کا مطالبہ نہیں کرتا جی آپ کا لہجہ بھی عرب والا ہو، جب بندے کو بھی بالکل ابتدا ہے تو وہاں پہ اگر آپ لہجہ بھی بنانا چاہیں گے، میں بھی آپ کو معلوم ہے میں کوئی لہجہ نہیں بنا رہا اس وقت، نہ میں عربی کا کوئی لہجہ بولنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میں جب بولوں گا تو آپ بھی اس کی کوشش کریں گے، تو پھر ایک وہ جو نا آپ ایک وہ عجوبہ سا بن جائیں گے، جب آپ لہجہ بھی بنائیں گے اور بولیں گے بھی غلط تو پھر وہ ایک عجیب سی کیفیت ہو جائے گی، تو اس لیے میں بالکل سمپل آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک دفعہ پہلے سادہ سا آ جائے، پھر بعد میں جب آپ بولیں تو لہجے وغیرہ خود بنتے رہیں گے، جب آپ سنیں گے بولیں گے تو خود بخود لہجہ آتا رہے گا کہ جی عربی بولیں، جیسے انگلش بولتے ہیں نا منہ کو مروڑ توڑ کے، ٹھیک ہے، تو ایسے ہی عربی زبان بھی ہے، اس کا بھی ایک لہجہ ہے، لیکن فی الحال ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے، جب بندہ ماسٹر ہو جائے تو لہجہ خود بخود آ جاتا ہے۔ تو بہرحال کل، اب آپ کو معلوم ہو گیا جی کھانے کی عربی، یعنی ہم کہتے ہیں کسی کو کہتے ہیں جی کھا لیں، ٹھیک ہے، کھانا کھا لیں اور پھل کھا لیں یا کوئی بھی چیز ہم کسی کو کھلانا چاہتے ہیں تو کھا لیجئے بھائی، اس کی عربی ہوتی ہے کل، ٹھیک ہے جی، جب تک آپ کو فعل خود سے بنانا نہیں آتا آپ صرف افعال کو یاد کریں، تو ہمیں یہاں پہ یہ ایک اور بھی یاد ہو گیا جی کل کہتے ہیں کھا لیجئے، تو کل ھذا الطعام، کل چھوٹے کاف کے ساتھ، کل ھذا الطعام کہ یہ کھانا کھا لیجئے۔ اسی طرح جی آپ بھوکے ہیں، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اس جملے کے اندر ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال ہے، ٹھیک ہے، آپ بھوکے، یہ میرا انداز، آپ بھوکے ہیں، آپ بھوکے ہیں، ایک تو یہ میرا انداز ہے، اور اگر انداز نہ ہو تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، کیا آپ بھوکے ہیں، اب دیکھیں یہاں پر میرا انداز نہیں ہے، یعنی ایک تھا نا کیا آپ بھوکے ہیں، تو اس سے صاف پتہ صاف جو نا ایک تو کیا کا لفظ بولتے بندہ وہ تو سوال ہو جاتا صاف صاف، وہ تو پھر اس میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کیا کا لفظ نہیں بول رہے، پھر آپ جو نا کسی کو سوال کرتے ہیں جیسے آپ بھوکے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں یہ آپ کا انداز بتا رہا ہے کہ آپ اسے پوچھ رہے ہیں، آپ نے کوئی لفظ نہیں استعمال کیا سوال کے لیے، آپ بھوکے ہیں، یہاں پہ پتہ چل گیا جی آپ سوال کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی عربی زبان میں بھی اب دیکھیں یہاں پہ انت جوعان، انت جوعان، یہاں پر یہ ویسے تو ہے کہ اس کا صاف سا ترجمہ بن رہا ہے آپ بھوکے ہیں، یعنی آپ کو بھوک لگی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی تانا دیا جا رہا ہے یہاں پہ، اگر آپ اس کو ویسے استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے، بہرحال
تو انت جوعان اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ جوعان کا لفظ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، ٹھیک ہے جی، جوعان کا لفظ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، بھوک مانا تھا اس کا۔ اور تو آپ کو بھوک لگی ہے تو ہم کیا کہہ دیں گے جی؟ انت جوعان۔ میں کچھ کہہ رہا تھا، ہاں میں عرض کر رہا تھا جی سوال، تو ایک ہوتا ہے اس میں کوئی سوالیہ لفظ استعمال کر لیا جائے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے سوالیہ لفظ استعمال نہ ہو بلکہ بندے کے لہجے سے پتہ چل جائے کہ یہ پوچھ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ جیسے ہم گاڑی میں کہتے ہیں نا بیٹھیے، تو ہاتھ سے اشارہ کر دیتے ہیں بیٹھیے، تو اگلا بندہ سمجھ جاتا ہے جی مجھے کہہ رہے ہیں یہ فلاں سیٹ پہ آپ بیٹھ جائیں۔ اگر خالی بیٹھیے اس سے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا بھی مجھے کہاں بیٹھنے کا کہا جا رہا ہے۔ جب اشارہ کر کے آپ کہیں گے جی بیٹھیے، تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لہجے سے، آپ کے انداز سے بھی کوئی سوال بن سکتا ہے، کوئی چیزیں، کافی چیزوں کا تعلق آپ کے لہجے سے بھی ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، آپ بھوکے ہیں یعنی آپ کو بھوک لگی ہے، ایک تو یہ ہے، اور ایک میرا انداز ہو آپ بھوکے ہیں، تو بہرحال یہ سوال عربی زبان میں بالکل سیم اسی طرح ہے، انت جوعان، تو یہ سوالیہ انداز تھا۔ یہاں پہ میں نے کوئی سوال کے لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن یہ انداز میرا سوالیہ تھا، اس لیے جملہ بھی سوالیہ بن گیا۔ اگر آپ اس میں کوئی لفظ استعمال کر کے اس کو سوالیہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے انت جوعان، کیا آپ کو بھوک لگی ہے، کیا آپ بھوکے ہیں، ٹھیک ہے، انت جوعان۔ تو اس کے لیے حمزہ استعمال ہوتا ہے، حل بھی استعمال ہوتا ہے، وہ تقریباً 10 سے بھی زیادہ الفاظ ہیں، تو وہ پھر تفصیل سے پھر کبھی۔ تو یہ ہو گیا جی، آپ پیاسے ہیں، بالکل سیم ہے، جوعان بھوکے کو کہتے ہیں، بھوک لگنے کو، اور عطشان پیاسے کو۔ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا، یا آپ کیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں، یہاں پہ بالکل سیم وہی ہو گیا، سوال ہے اور اس کے بعد آگے فعل ہے، تفعل، آپ کرتے ہیں، تفعل کا معنی ہوتا ہے آپ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے سوال لگا دیا، ماذا تفعل، آپ کیا کرتے ہیں، آسان ہے۔ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تو میں کی عربی آپ کو معلوم ہے انا ہے، ضمائر میں آپ نے پڑھ لیا، میں متکلم کی انا، اور حاضر تو حاضر ہے، میں حاضر ہوں۔ آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کی عمر کتنی ہے۔ اب یہاں پر ایک جملہ استعمال ہو رہا ہے، آپ کی عمر، آپ کی عمر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ کی ہو گیا، ہے ہو گیا، ہیں ہو گیا، اسی طرح جو کچھ الفاظ ہیں ان کے عربی زبان میں کوئی ان کے لیے لفظ خاص نہیں ہوتا، جیسا کہ انگریزی زبان میں از وہ لفظ ہے تو اس کا وہ ہے کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح لیکن عربی زبان میں ہے کے لیے یا کا کے لیے، ٹھیک ہے، جیسے وہاں پہ آف اور فور اس طرح کے الفاظ لیے جاتے ہیں، تو یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہ یہاں پر جملے میں یہ اس کا ترجمہ خود نکلے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں، یہ سارے کے سارے جو اوپر جملے تھے یہاں پہ ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ میری والدہ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ جملہ ایسا بن رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ جملے کا ترجمہ ہی یہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو یہ ہے کہ آپ کی عمر، تو یہ جملہ بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی، ٹھیک ہے، مرکب اضافی، یعنی کہ ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کی جاتی ہے، ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق جوڑا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر عمر کا تعلق آپ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ آپ کی عمر، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتابو کا، آپ کی کتاب، یا کتابو اسدن، اسد کی کتاب، کتابو زیدن، زید کی کتاب، تو یہاں پر کتاب کا تعلق، کتاب کی نسبت وہ زید کے ساتھ کی جا رہی ہے، آپ کے ساتھ کی جا رہی ہے، تو بہرحال یہ کہلاتا ہے جی مرکب اضافی۔ تو یہاں پر یہ عمرو کا یہ مرکب اضافی ہے، آپ کی عمر، آپ کی عمر، صحیح ہے۔ اور سوال کے لیے کہ کتنی ہے، کتنی، کتنا، اس کے لیے ہم اس کو پڑھ چکے ہیں کہ کم کا معنی کتنا، تو کم عمرو کا، آپ کی عمر کیا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کی عمر کیا ہے، کتنی ہے، ایک ہی بات ہے۔ اچھا آگے جی، ہم کہتے ہیں جیسے کسی آدمی، کسی مزدور کو کہتے ہیں، کلی کو کہتے ہیں جی کلی ادھر آؤ،
تو یہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں ہم کسی کو بلاتے ہیں نا ارے بھائی، ٹھیک ہے، یا اگر پنجابی میں بلائیں اوئے، تو جو یہ ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں نا آواز دے کر، یہ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جو ہے نا وہ منادا، پکارنا، منادا، اور پکارا جاتا ہے حرف ندا کے ساتھ، اور وہ ہوتا ہے یا، حرف یا، ٹھیک ہے، یا کے ساتھ، جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، ٹھیک ہے جی، یا اللہ۔ تو اسی طرح جب ہم کسی کو پکارتے ہیں، کسی کو آواز دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ارے بھائی بات سننا، ٹھیک ہے، یا اگر بغیر مہذب ہوئے کہ اوئے بات سن، اوئے گال سن، تو یہ بلانا۔ تو عربی زبان میں اس کے لیے اصطلاح منادا کی استعمال ہوتی ہے، پکارنا، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یا، تو ہم کہتے ہیں یا حمال، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہم چاہے خالی اپنے لہجے کے اعتبار سے کہتے ہیں کلی، ٹھیک ہے، یا ارے کلی، ٹھیک ہے، یا جو بھی میں نے عرض کر دیا، تعال ادھر آؤ، جیسے ہم نے کہا نا بھئی تعال تعلم اللغۃ العربیہ، آئیے عربی زبان سیکھیں، تعال ادھر آؤ۔ تو اب آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا جی کلی کو عربی زبان میں حمال کہتے ہیں، اور اگر کسی کو بلانا ہو تو اس کو یا زید، ارے زید، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہم یا اب، یا ابی، ہے میرے والد صاحب۔ تو بہرحال اس طرح سے جی ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہو گیا۔ آگے اب ہم نے اس مثال کے طور پہ کسی کلی کو بلایا، کسی مزدور کو بلایا، اب اس سے کہتے ہیں جی یہ بکس اٹھاؤ، یہ صندوق اٹھاؤ۔ اب یہ بھی امر ہے کہ جی اٹھاؤ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا احمل، اٹھاؤ، کس چیز کو جی، ہاذیہل، ہاذیہل، اس کو۔ اب یہ کون سی چیز، آگے اس کا نام بتا دیا جی بکس، ہاذیہل، تو یہ ہمارے سامنے آ گیا۔ آگے جی ادھر جائیے، ادھر، ہونا کا، ادھر جائیے، روح، ٹھیک ہے، آسان ہے بالکل۔ تو بہرحال یہ آپ کے سامنے آ گیا جی۔ اسی طرح مزید کچھ ہے ہمارے پاس جملے، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، سب آسان ہے کہ جی ہوٹل کہاں ہے، تو یہ سوال ہے، تو کہاں کے لیے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ کون سا لفظ استعمال ہوگا جی، اینا، تو ہم یہاں پر اینا کو استعمال کر رہے ہیں، اینل۔ اب ہوٹل کو عربی زبان میں فندق کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، فندق، یاد کر لیں ابھی اس کو آپ کہ ہوٹل کو عربی زبان میں، دیکھیں یہاں پہ آپ کو الفاظ بھی ملتے رہیں گے، آپ کو کچھ جو مشہور اصطلاحات ہیں وہ میں بتانے کی کوشش کرتا رہوں گا، لیکن زیادہ گہرائی میں آپ کو نہیں لے کے جاؤں گا ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے، تو بس اشارہ تھوڑا تھوڑا آپ کو کرتا رہوں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ تو ہوٹل کی ہمیں عربی معلوم ہوگی جی فندقن، تو اور کہاں کی عربی، اینا، یہ آپ پہلے یاد کر چکے ہیں، این الفندق، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ جی ہوٹل کہاں ہے۔ اچھا جی آگے میری بات سنیں، یہاں پہ وہ اگلے بندے سے مخاطب وہ کہہ رہا ہے کہ بھی میری بات سن لو، میری بات سنیں، تو میری بات اس کی تو ہم عربی بنا دیں گے جی کلامی، صحیح ہے، سنیں، اسمع۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو فعل ہوتا ہے، فعل وہ لکھنے میں پہلے آتا ہے، بولنے میں بعد میں آتا ہے۔ عربی زبان میں فعل لکھنے میں پہلے آتا ہے، بولنے میں بعد میں آتا ہے، جیسا کہ دیکھیں یہاں پہ ہے اسمع کلامی، میری بات سنیے۔ اب یہاں پر اسمع یہ فعل ہے، یہ پہلے آ رہا ہے، اور سنیں یہ اردو کے اندر میری بات سنیں، تو سنیں یہ اس کا ترجمہ ہے، اسمع کا ترجمہ ہے سنیں یا سنیے، یہ اس کا ترجمہ ہے، لیکن یہ آخر میں آ رہا ہے، تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ فعل کا ترجمہ آخر میں ہوتا ہے اور اس کی عربی پہلے بولی جاتی ہے۔ باقی پچھلے الفاظ میں بھی آپ اس چیز کو نوٹ کر چکے ہوں گے۔ بازار کہاں ہے، بازار کہاں ہے، تو کہاں کی عربی آپ کو پہلے معلوم ہے، بازار، ٹھیک ہے، سوق، سوق کہتے ہیں بازار کو، سوقن، این السوق، بازار کہاں ہے، میرے پاس بیٹھیے۔ اب یہ بھی آپ یاد رکھیں جی میرے پاس کی عربی آپ پہلے دیکھ چکے ہیں عندی، ٹھیک ہے، عند کہتے ہیں پاس کو، یا ضمیر وہی ہوگی متکلم والی، عندی میرے پاس۔ اجلس بیٹھیے، تو آپ کو بھی معلوم ہو گیا جی اگر آپ کسی کو کہنا چاہیں جی بیٹھ جائیے تو آپ اجلس بیٹھ جائیں جی، ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں، اور میرے پاس بیٹھ جائیں
یا اجلس ہنا کا وہاں بیٹھ جائیں، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، الفاظ آپ کے سامنے۔ آگے جی، کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے دیکھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں رأیتا، اس کا معنی ہے آپ نے دیکھا۔ اب اس کو ہم نے سوالیہ بنا دیا، ساتھ اس کی حل سوالیہ ایک، یہ بھی ایک لفظ ہے، حرف ہے حل، جیسا کہ ہم نے حمزہ لگایا تھا نا کہ انتا، یا جیسے ہم نے پیچھے کہا تھا کہ ہم انتا الف یعنی کہ حمزہ بھی استعمال کر سکتے ہیں استفہام یعنی سوالیہ جملہ بنانے کے لیے، تو ایسے ہی حمزہ بھی ایک حروف کے اندر آتا ہے، اس کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ حل رأیتا، کیا آپ نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، کیا آپ نے دیکھا، پوچھ رہے کہ فلاں جو واقعہ ہوا ہے کیا آپ نے وہ دیکھا۔ بہرحال رأیتا، کیا آپ نے دیکھا، تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ دیکھنے کی عربی فعل میں کیا ہوتی ہے جی، رآ سے ہوتا ہے، آپ نے دیکھا رأیتا۔ میں خوش ہوں، تو میں کی عربی آسان ہے، انا مسرور، خوش ہونا، انا مسرور، میں خوش ہوں۔ ٹائم کیا ہوا ہے، ٹائم کیا ہوا ہے، ٹائم وقت، یہ بھی عربی آپ کو پہلے سے معلوم ہے، الساعہ، اور کیا ہوا ہے، کیا مطلب کتنا ہوا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو معلوم ہے کم استعمال ہوتا ہے، تو آسان ہے، کم الساعہ۔ صبح بخیر، صبح بخیر، تو ٹھیک ہے جی، یہ ایک محاورہ ہے عربوں کا، جسے ہم یہاں پہ صبح بخیر کہتے ہیں، اس طرح وہ صباح الخیر۔ شب بخیر، تو صبح صبح ہو گئی، مساء شام ہو گئی، تو آسان ہے، آپ ان دونوں کو یاد کر چکے ہیں، صباح الخیر اور مساء الخیر۔ سلامتی کے ساتھ، ساتھ اس کی عربی ہوتی ہے مع، اور سلامت تو سلامتی، تو پھر وہ تو بالکل سیم ہی ہے دونوں، مع السلامہ، سلامتی کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ اچھا جی، اچھا جی، مبارکباد، مبروک، مبارکباد ہم جو کہتے ہیں نا، تو اس کے لیے عربی میں مبروک۔ دراصل، فی الحقیقہ، حقیقت میں، اور اسی طرح جی اگلا ہمارے پاس برائے مہربانی، من فضلی کا، آپ کا شکریہ، شکرن لکم، لکم آپ کے لیے، آپ کا، لکم شکرن شکر، تو اس کو ملا کے پڑھیں گے شکرن لکم۔ کیا آپ سمجھ گئے، اب کیا کی عربی حل، سمجھ گئے، فہمتا، ٹھیک ہے جی، اب سمجھنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کیا آپ کے اندر کچھ افہام و تفہیم ہے، تو یہ بالکل سیم عربی کا لفظ ہے، آپ کو آسانی رہے گی اس بات کو سمجھنے میں۔ تو جب ہم کہیں کیا آپ سمجھ گئے، میں نے جیسے ابھی عرض کیا تھا نا، دیکھیں یہاں پہ یہ ہے فہمتا، اب اسی کو ہم اگر گردان کے اندر دیکھنا چاہیں تو ہم سارے جملے لا سکتے ہیں۔ دیکھیں فہیمہ، اس نے سمجھا، فہیمہ ان دو مردوں نے سمجھا، فہیمو ان سب نے سمجھا، فہیمت اس ایک عورت نے سمجھا، اور فہیمتا ان دو عورتوں نے سمجھا، اور فہمتن ان سب عورتوں نے سمجھا، فہمتا آپ نے سمجھا، ٹھیک ہے، اور فہمتما تم دو مردوں نے سمجھا، فہمتم تم سب مردوں نے سمجھا، فہمتی تو ایک عورت نے سمجھا یا آپ ایک عورت نے سمجھا، فہمتما آپ دو عورتوں نے سمجھا، فہمتن آپ سب عورتوں نے سمجھا، صحیح ہے، اور فہمتو میں نے سمجھا، اور فہمنا ہم نے سمجھا، تو بھائی یہ دیکھیں جی، یہ صرف یہ چند گردان ہے، یہ ہر کوئی بھی ہم فعل اٹھائیں گے یہ گردان اس کے اوپر جاری کر دیں گے، ہم آسانی کے ساتھ کوئی غائب کا، حاضر کا، متکلم کا تمام جو صیغے بول سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ میں بہت خوش ہوں، میں اس کی عربی انا ہو گئی، خوش ہونے کی عربی فرحان ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جداً اس کا معنی ہوتا ہے بہت، تو ہمیں معلوم ہو گیا جی انا فرحان جداً، میں بہت خوش ہوں۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا جملے بنانے میں کافی آسانی ہو رہی ہوگی، اور مزید ہو جائے گی، آگے بھی ہم انشاءاللہ جملے بناتے رہیں گے اس کے اندر۔ اب دیکھیں جی آپ کے سامنے یہ جملے آ رہے ہیں، اس میں نئے الفاظ بھی آپ کے سامنے ہیں، آپ کو فعل بھی مل رہا ہے، آپ کو کچھ اسم بھی مل رہے ہیں، آپ ان کو یاد کریے، ان کو لکھتے جائیے کہ جی آج ہمارے سبق میں یہ فلاں لفظ نیا آیا ہے، یہ فعل تھا، اور یہ حاضر کا تھا، یہ غائب کا تھا، میں سب کچھ سامنے آپ کے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
آپ اس کو نوٹ کر لیں، تاکہ کل کو جب آپ بولنا چاہیں، اگر آپ کو بھولتا ہو کوئی لفظ، تو آپ فوراً سے اپنی کاپی اٹھائیں اور دیکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔